رب العزت نے عالم ارواح میں قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی روحوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں پیدا فرمایا اور بیک وقت سب سے اقرار لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قیامت تک آنے والے تمام مرد عورتیں حضرت آدم علیہ السلام کے پشت میں ہر ایک کی روحیں جمع تھی، اور وہاں پر اللہ رب العزت نے وعدہ لیا الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ 90 پارے کے اندر اللہ پھر اس کا جواب بھی فرمایا کہ ہر روح نے یہ کہا تھا قالوا بلا، اے پروردگار آپ ہمارے رب ہیں۔ اسی ربوبیت کی اقرار کو یاد دلانے کے لیے اللہ رب العزت نے پھر دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا۔ چنانچہ قرآن مقدس کے ایک جگہ میں اللہ فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، 2 جگہ یہ آیت اللہ نے بیان فرمایا، ایک جگہ لوگوں کو یاد دلایا، ایک جگہ نبیوں کو یاد دلایا کہ یاد ہے تمہیں وہ وعدہ، وہ اقرار جو تم نے حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر کیا تھا، اور اسی پر بس نہیں کیا، جو نماز ہمیں اللہ نے دی ہے تو اس نماز کو اگر ہم غور سے دیکھیں اور اس نماز پر اگر ہم غور کریں، جب ایک آدمی نماز ادا کرتا ہے تو نماز پڑھنے کے لیے جو ہی وہ کہتا ہے اللہ اکبر، پھر اس کے بعد ثنا پڑھنے کے بعد جب وہ نماز کے اندر داخل ہوتا ہے اس وقت میں پہلی آیت جس کی تلاوت کرتا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں بھی اللہ یاد دلانا چاہتا ہے میرے بندے یاد ہے جو تم نے مجھ کو رب مانا تھا، دنیا کے اندر آ کر بھول نہیں جانا، وہاں پر بھی اپنی ربوبیت کو یاد دلا رہا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، اس لیے تم اس طریقے سے کہو الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں عالمین کے رب کے لیے ہے۔ جب بندہ رکوع کرتا ہے پھر اس وقت میں اللہ یاد دلاتا ہے کہ اس وقت میں آپ پڑھو سبحان ربی العظیم۔ جب بندہ سجدہ کرتا ہے اس وقت میں بھی یاد دلاتا ہے کہ اب پڑھو سبحان ربی الاعلی، اور پھر جب فارغ ہو گئے تو اس وقت میں بھی سلام کے بعد پڑھو ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ۔ اللہ اپنی ربوبیت کا بار بار اقرار کرا رہا ہے کہ میرا بندہ دنیا کی رنگینیوں میں جا کر کہیں مجھ کو بھول نہ جانا، کہیں مجھ کو رب ماننے سے انکار نہ کرنا۔ آج ہم اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کے اندر آنے کے بعد اللہ کا دیا ہوا کھا رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا پی رہے ہیں، اللہ کا دیا ہوا استعمال کر رہے ہیں، کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ رب العزت نے جو انسانوں کے نفع کے لیے بنایا ہے ان تمام چیزوں کو ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر اس کے بعد اللہ کو رب ماننے سے بندہ انکار کرتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چھوٹے سے بچے ہیں، ایک دن اپنی ماں کو پوچھ لیا امی جان آپ کا رب کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بیٹا میرا رب تو تیرا ابا ہے، اس لیے کہ وہ کماتا ہے اور پھر وہ کما کے لاتا ہے اور پھر میں کھاتی ہوں۔ جس طریقے سے ابھی اگر کوئی نوجوان پیسہ کما رہا ہے، ان کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے ہیں، تو نوجوان کیا سمجھتا ہے کہ میں اپنے ماں باپ کو کھلاتا ہوں، اور بعض دفعہ اپنے ماں باپ کو دھمکی بھی دیتا ہے کہ اگر میں تمہیں نہ دوں، میں تمہیں نہ کھلاؤں تو تم بھوکے مر جاؤ گے۔ باپ جب کماتا ہے اور اپنے اولادوں کو کھلاتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ میں کھلا رہا ہوں، حالانکہ اللہ قرآن مقدس کے اندر فرماتا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، کہ اپنے بچوں کو کھلانے کے ڈر سے، اپنے بچوں کے پیچھے خرچ کرنے کے ڈر سے اپنے اولادوں کو قتل نہ کیا کرو۔ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، جیسا میں تم کو کھلایا ہوں ایسا میں ان کو بھی کھلاؤں گا۔ پتہ چلا کہ سب کو پالنے والا کون ہے؟ اللہ۔ سب کا رب، پوری کائنات کا رب اللہ ہے، ذرہ ذرہ کا رب اللہ ہے۔ ہم تو سب اللہ کے محتاج ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ماں نے کہا کہ بیٹا میرا رب تو تیرا باپ ہے، اس لیے کہ وہ کما کے لاتا ہے، وہ مجھے کھلاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً سوال کیا اچھا امی جان یہ بتاؤ کہ پھر میرے ابا کا رب کون ہے؟
چھوٹا بچہ ہے، اس کے دل میں سوال پیدا ہوتا ہے۔ تو پھر ان کی ماں نے کہا کہ بیٹا تیرے ابا کا رب نمرود ہے، اس وقت کا بادشاہ تھا۔ تو پھر ابراہیم علیہ السلام فوراً پوچھ بیٹھتے ہیں کہ اچھا امی جان یہ بتاؤ کہ نمرود کا رب کون ہے؟ تو ان کی ماں کہتی ہے بیٹا چپ ہو جاؤ، اگر نمرود سن لے گا تو تمہیں سزا دے گا۔ تھوڑے سے اور بڑے ہوئے، 7ویں پارے کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اس واقعہ کو بیان فرمایا ہے کہ کس طریقے سے اللہ حضرت ابراہیم کی زبانی لوگوں کو سمجھا رہا ہے کہ رب دنیا میں نہیں ہے، دنیا کا انسان کسی کا رب نہیں ہو سکتا، بلکہ رب تو اللہ ہے جو ساری کائنات کو کھلا رہا ہے، ساری کائنات کو پلا رہا ہے، نظام کائنات اپنے ہاتھ کے اندر رکھا ہے۔ ایک مرتبہ بہت سارے لوگ جمع تھے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ستاروں کو دیکھ کر کہا کہ یہ دیکھو آسمان میں کتنا یہ روشن ہے، کتنا چمک رہا ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب رات ڈھلی ستارے غائب ہو گئے تو پھر کہنے لگا کہ نہیں، چھپنے والا چیز کبھی میرا رب نہیں ہو سکتا۔ چاند کو دیکھا، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی، چاند کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا کہ ہاں یہ ستارے سے زیادہ روشن ہے، یہ میرا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب چاند بھی چھپ گیا کہا کہ نہیں یہ بھی رب میرا نہیں ہو سکتا۔ صبح ہوئی، سورج کو نکلتے ہوئے دیکھا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر، کہا کہ یہ تو ستارے اور چاند سے بھی بڑا نظر آتا ہے، یہ ہمارا رب ہو سکتا ہے۔ لیکن جب سورج بھی چھپ گیا تو کہنے لگا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، کہ میں تو چھپنے والی چیز کو رب نہیں مانتا، بلکہ میں اپنا رخ، اپنی توجہ اس رب کی طرف کرتا ہوں جس نے کائنات کو بنایا، آسمانوں اور زمینوں کو بنایا، میں اس کو رب مانتا ہوں۔ یہ انسانوں لوگوں کی تعلیم تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زبانی کروا رہا ہے۔ سمجھایا تاکہ کل کوئی جو ہے گرگاؤں کا رہنے والا یہ نہیں کہے کہ زمین پر ہم محنت کرتے ہیں اس وجہ سے جو ہے ہماری فصلیں ٹھیک ہو رہی ہے، نہیں، اس ذہن کو بدلنا ہے۔ کوئی آدمی اس گمان پہ نہ رہے کہ میں کرتا ہوں، میں نے کروں گا تو نہیں ہوگا، بالکل نہیں، اللہ دیتا ہے۔ اللہ قرآن کے اندر فرمایا، سورہ واقعہ کے اندر اللہ فرمایا، جو ہے اللہ فرماتا ہے ذرا یہ تو بتاؤ کہ آسمان سے بارش کون نازل کرتا ہے؟ تم نازل کرتے ہو یا میں نازل کرتا ہوں؟ ہر حالت میں ہمیں اپنے ایمان کی جانچ پڑتال اور ہر وقت اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ اللہ دیتا ہے۔ بعض آدمی کو یہ گمان ہوتا ہے کہ بارش نہیں ہوئی تو کیا ہوا، زمین سے پانی نکال کے دیں گے، زمین کے نیچے پانی کون رکھا؟ اللہ نے رکھا۔ اللہ فرماتا ہے میں چاہوں تو آسمان سے بارش برساؤں، میں چاہوں تو زمین سے تمہیں پانی دوں، اگر میں نہ چاہوں تو نہ آسمان سے بارش دوں نہ زمین سے پانی نکالوں۔ اللہ فرماتا ہے بتاؤ کھیتیاں کون اگاتا ہے؟ انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، اللہ فرماتا ہے کہ بتاؤ تو صحیح کھیتوں سے غلہ کون نکالتا ہے، پودوں کو کون نکالتا ہے، تم نکالتے ہو یا ہم نکالتے ہیں؟ ظاہر سی بات ہے اللہ نکالتا ہے۔ تو کسی کو یہ گمان نہ ہو کہ میں کرتا ہوں، کرنے والی ذات اللہ کی ہے۔ سب سے پہلے یہ تعلیم اللہ رب العزت نے نبیوں کے ذریعے دیا، اور سب سے پہلے نبیوں کو سمجھایا کہ میں ہی کرتا ہوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دربار میں ان کو پیش کیا گیا، گئے ہیں۔ قرآن کہتا ہے 3 پارے کے اندر اللہ فرماتا ہے الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی ویمیت۔ نمرود کے دربار میں حاضری ہوتی ہے، نمرود کہتا ہے کہ تم نے مجھ کو سجدہ نہیں کیا، میں رب ہوں، تم نے مجھ کو سجدہ کیوں نہیں کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ تو میرا رب نہیں ہے، میرا رب تو وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے۔ ربی الذی یحیی ویمیت، وہ مارتا ہے اور زندگی دیتا ہے۔ تو نمرود کہنے لگا یہ کون سی بڑی بات ہے، میں بھی مار سکتا ہوں، میں بھی زندگی دے سکتا ہوں۔ چنانچہ 2 ایسے آدمی کو بلایا گیا جن کو سزائے موت ہو گئی تھی، جن کا فرمان جاری ہو گیا تھا کہ ان کو قتل کر دو۔ 2 کو بلایا، ایک کو قتل کر دیا، ایک کو چھوڑ دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی زندگی اور موت دے سکتا ہوں۔ حضرت ابراہیم سمجھ گئے کہ بیوقوف ہے، زندگی اور موت کو نہیں سمجھ رہا ہے، پیدا ہونے اور مرنے کو نہیں سمجھ رہا ہے۔ تو فوراً حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دوسری دلیل دی،
کہ میرا رب وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں لے جا کے ڈبوتا ہے۔ اگر تم اپنے آپ کو رب کہتے ہو فاتبیہا من المغرب، تو سورج کو پچھم سے نکال کے دکھاؤ۔ اللہ آگے فرماتا فبہت الذی کفر، نمرود کی آنکھیں بڑی بڑی ہو گئی، الو سی مبہوت ہو گیا وہ، یعنی جب کسی سے کوئی جواب نہیں بنتا تو آنکھیں پھاڑ کے دیکھنے لگتا ہے کہ اب میں کیا جواب دوں گا۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اس لیے ہمیں بھی اپنے اس ایمان کی جانچ کرتے رہنی چاہیے، کہیں ہم اس گمان میں تو نہیں ہے کہ ہم کر رہے ہیں۔ بیماری سے شفا دینے والا اللہ، بھوک مٹانے والا اللہ، پیاس بجھانے والا اللہ، ہر حالت میں ہمیں اپنے ذہن میں اس بات کو رکھنا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے۔ تو اللہ کو رب ماننا، تو قرآن یہ کہتا ہے کہ جس نے مجھ کو رب مانا، اللہ کو رب مانا، ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہا۔ جمنے کا مطلب یہ ہے کہ سردی ہو چاہے گرمی، برسات ہو چاہے جو ہے کوئی بھی موسم ہو، ہر حالت میں اللہ کی عبادت کرنا، خوشی یا غم ہو ہر حالت میں اللہ کو یاد کرنا، اگر خوشی ہو تو اللہ کا شکر ادا کرنا، اگر غم ہو تو صبر اور نماز کے ذریعے جو ہے اللہ کی مدد مانگنا۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے کہ ثم استقاموا، جب وہ استقامت کے ساتھ میں مجھ کو رب ماننے پر جمع رہے گا، ہر حالت میں کہے گا کہ نہیں میرا رب اللہ ہے، تو اللہ فرماتا ہے تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا، پھر دنیا کے اندر وہ گھبرائے گا نہیں، دنیا کے اندر کسی سے ڈرے گا نہیں، اور فرشتوں کے ذریعے اس کو خوشخبری دی جائے گی وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ اور آگے اللہ کیا فرماتا ہے کہ جو مجھ کو رب مانتا ہے نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، دنیا کی زندگی میں بھی میں اس کا دوست رہوں گا، آخرت میں بھی اس کا دوست بنتا ہوں۔ اور آگے کیا فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، کہ پھر جب مجھ کو دنیا کے اندر رب مان کے آئے گا، صرف میری مان کے آئے گا، تو میں اس کی تمام خواہشات کو پوری کروں گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ۔ تو میرا محترم بزرگار دوستو، بنیادی چیز اللہ کو رب ماننا۔ جب یہ سب سے پہلی بات ہوئی کہ اللہ کو رب ماننا ہے، تو پھر اللہ کے احکامات کو دنیا کے اندر پورا کرنا۔ اللہ کے احکام میں سب سے پہلی چیز نماز ہے۔ آج ہمارا آپ اس سے کوسوں دور ہیں۔ اپنے گھروں میں ہم دیکھیں، اگر 4 بھائی ہیں، 5 بھائی ہیں، مشکل سے 1 بھائی نماز پڑھتا ہوگا۔ ہمارے گھر میں میری ماں بہنیں اگر گھر میں 10 ہیں، اس میں سے 1 یا 2 نماز پڑھتی ہوں گی۔ جو پہلی بنیادی چیز ہے نماز، ہم اس سے غافل ہیں۔ پہلی چیز بنیادی نماز ہے، ہم اس سے غافل ہیں۔ اور اگر کوئی نماز پڑھتا بھی ہے تو پھر نماز کو وہ سیکھ کر نہیں پڑھتا، نماز کو جان کے نہیں پڑھتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا ہے کہ بھائی نماز کے اندر کیا واجبات ہیں، کیا فرائض ہیں۔ سب سے پہلی چیز نماز کے لیے پاکی ہے، سب سے پہلی چیز پاکی ہے۔ فرمایا کہ بدن کا پاک ہونا، یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ جب تک بدن کی پاکی نہیں ہوگی اس کی نماز نہیں ہوگی۔ غسل کی پاکی آدمی نہیں جانتا، وضو کی پاکی آدمی نہیں جانتا۔ آپ میری بات کا برا نہ مانیں، اگر کسی عمر والے آدمی کو اگر پوچھا جاتا ہے کہ اچھا بھائی آپ تو بوڑھے ہو گئے، یقیناً آپ کے بچوں کی آپ نے شادی کرا دی، آپ کے پوتے ہو گئے، آپ کے نواسے ہو گئے، ذرا یہ تو بتاؤ کہ آپ غسل کیسے کرتے ہو، پاکی کیسے حاصل کرتے ہو؟ 2 باتوں میں سے ایک بات ہوگی، یا تو وہ اپنی بات منوائے گا یا پھر کہے گا کہ نہیں ہم کو پتہ ہے۔ حالانکہ یہ بنیادی چیز ہے، اس کو سیکھنا ہے۔ علماء کرام سے معلومات کر کے ہم کو سیکھنا ہے کہ ہم غسل کیسے کریں گے۔ ہمارے یہاں تو یہ حالت ہے، بعض عورتوں کو اگر ہم پوچھیں کہ آپ جو ہے دادی وغیرہ کوئی لگتی ہے کہ بھائی غسل کیسے کرتے ہیں، تو وہ کہتی ہے کہ ہاں مطلب متھا پانی دن دو، یعنی سر میں ہم پانی بہا دیتے ہو گیا، بس اس کو ایک ہی فرض کا پتہ ہے کہ بھائی چلو اپنا پورے بدن میں پانی بہاؤ، باقی اور چیزیں غائب ہو جاتی ہیں۔ وضو جیسی چیز کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا، کہاں ہیں ہم؟ اس لیے نماز کو سیکھنا ہے، اس لیے کہ دین سیکھنے کا نام ہے۔
بولنے کا یا سننے سے زیادہ دین سیکھنے کا نام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب بھی کوئی اسلام کے اندر داخل ہوتا، مسلمان بنتا، مذہب اسلام کو قبول کرتا، تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پوچھتے کہ تم میں سے کون ہے جو اپنے اس آدمی کو دین سکھلائے اور اس کی مہمان نوازی کرے۔ چنانچہ صحابی کھڑے ہوتے اور کہتے کہ اللہ کے نبی میں ان کو دین بھی سکھلاؤں گا اور میں اس کی مہمان نوازی بھی کروں گا۔ واقعات ہیں۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، مساجد کی تعمیر اسی وجہ سے ہوتی ہے۔ ہم سب یہ سمجھتے ہیں کہ مسجد صرف نماز کی جگہ ہے، نہیں، مسجد کے اندر ہمیں مکتب کا نظام کرنا ہے۔ ہمارے بچے مکتب میں جا کر، مسجد میں جا کر اور اچھے عالم کا، اچھے پڑھانے والے کا انتخاب کرنا ہے تاکہ بچوں کو مسائل بتائیں، غسل کے مسائل بتائیں، وضو کے مسائل بتائیں اور اس کو قرآن اچھا پڑھنا سکھائیں۔ ابھی موجودہ وقت میں اس کی ضرورت ہے، وقت کی کمی ہے، ورنہ میرے پیچھے انشاءاللہ آپ کا جلسہ تو پوری رات بھی چلتا ہے، بہت سارے لوگ ہیں۔ میں صرف چند باتیں عرض کر دوں بہت 2-3 منٹ میں۔ بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں میں اپنے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو داخل کرنے کی کوشش کرنی ہے۔ ہمارے نبی کس طریقے سے کھاتے تھے، ہمارے نبی کے چلتے کس طریقے سے تھے، ہمارے نبی کا دوسروں سے ملنے کا انداز کیا تھا، ہمارے نبی سوتے کس طریقے سے تھے، ہمارے نبی جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم سر میں تیل لگایا کرتے تھے، سر میں کنگھی کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم باوضو سوتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یعنی اپنے نبی کو آئیڈیل مان کر اور اپنے نبی کی زندگی کو نمونہ بنا کر ہمیں زندگی گزارنی ہے، تب جا کر کے ہم اللہ کے پاس جو اللہ نے کہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ کہ اللہ ہم سے راضی ہوگا اور ہمیں اللہ جنت میں جگہ دیں گے۔ جنت ایک اللہ کا مہمان خانہ ہے جہاں پر اللہ میزبان ہوں گے، وہاں کی تیاری دنیا میں ہے کہ دنیا کے اندر ہم اپنے ایمان، اپنے جو ہے یقین کے ساتھ انشاءاللہ زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ رب العزت جو ہے آخرت میں ہم سبوں کو بہترین بدلہ عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے، آپ کو اور سارے مسلمانوں کو مذہب اسلام کی صحیح پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ جب تک دنیا کے اندر زندہ رکھے مذہب اسلام پر زندہ رکھے، اور اللہ جب موت دے تو ایمان پر ہم سبوں کا خاتمہ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔